کی یہ کانفرنس یکجہتی کشمیر کانفرنس کے عنوان سے منعقد کی جا رہی ہے، اور آج کے اس دور میں ہم یہ سمجھتے ہیں کشمیر کے نام پر چھٹی کو دے دینے سے یا کچھ پہر باہر آ کر قرارداد مذمت کو پڑھنے سے، مذمتی بیان کو دینے سے ہم کشمیر کو رہائی دلا دیں گے۔ تو جمیل آباد کے رہنے والے ساتھیوں، یاد رکھو، اگر قرارداد مذمت سے، مذمتی بیانوں سے کشمیر میں آباد ہونا ہوگا تو ہم یہ شوخہ بازوں کی شوخہ بازیاں، سیاسی مداریوں کی مداری گیریاں 70 برس سے سن رہے، اگر قرارداد مذمت سے کشمیر آباد ہونا ہوتا تو آج تلک ہو جاتا۔ آج ہم یہاں پر اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہوئے، لوگوں سن لو، ہندو بنیے کو آہنی بازو سے اس کو نمٹنا ہوگا، غزوے کی حیبت اس کے اوپر طاری کرنی ہوگی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو اتارنا ہوگا۔ یاد رکھو، آج میری ماں، میری بیٹی، اس کی عزت کو تار کیا جا رہا، اور آج ہم لوگوں کو UN کی تقاریر کا جھوٹا سہارا دیتے ہوئے، اللہ کی قسم ہے اس طرح کشمیر آزاد نہیں ہو سکتا۔ ہم آج یہاں پر صدائے احتجاج کو بلند کرنے کے لیے آئے، احترام بالا کو یہ پیغام دینے کے لیے آئے، افواج پاکستان کو یہ میسج دینے کے لیے آئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے کشمیر کی طرف مارچ کرو، اہل حدیث کا بچہ بچہ تمہارے شانہ بشانہ جنگ کو لڑے گا انشاءاللہ۔ اور یاد رکھو، اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں ان ماں نے جنم دیا جنہوں نے ہمیں گھٹ نہیں کرتے۔ آپ نے کون کو بے وقوف بنایا کہ ہم UN میں تقاریر کو کر کے آئے ہوئے، کشمیر کے مسئلے کو بلند کر کے آئے، ناموس رسالت کی بات کو کر کے آئے۔ اللہ کی قسم، تم اپنے قول میں جھوٹے ہو کے لیے آئے۔ خان صاحب، اب آپ کی جھوٹے وعدوں کو، جھوٹی باتوں پر قوم جو ہے وہ ذرہ برابر بھی کام کو دھرنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کا جب تک ایک بیٹا بھی زندہ ہے، شمع رسالت کے بنانے، تنقیص رسالت کو کرنے والے کے راستے کو روکیں گے انشاءاللہ۔ اور یاد رکھو، بات ہو رہی تھی کشمیر کی، یاد رکھو اللہ کے فضل و کرم سے یہ کشمیر اب خالی نعروں سے، خالی دعووں سے اور غلط قسم کی اسٹیٹمنٹ کو دینے سے آزاد نہیں ہوگا۔ یاد رکھو، آزاد ہوگا لیکن بطور بازو آزاد ہوگا، بطور شمشیر آزاد ہوگا، آزاد ہوگا، اللہ کی قسم ہے آزاد ہوگا، لیکن تمہارے